السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ وبعد۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ قابل احترام مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جہاں بہت سارے لوگ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، وہیں پر ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس مہینے کی فضیلت کے حوالے سے بہت سارے لوگ بہت ساری بے سند باتیں، غلط سرد باتیں، من گھڑت اور موضوعات روایتیں کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب کرتے ہیں، کبھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام سے منسوب کرتے ہیں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کر کے اس طرح کی باتوں کو پھیلاتے ہیں کہ معاذ اللہ اس طرح کی بات کہی گئی ہے، حالانکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے شریعت کے اندر۔ آپ دیکھیں چند باتیں بے سند باتیں، موضوع اور من گھڑت باتیں جو معاذ اللہ منسوب کی گئی ہیں شریعت کی طرف، وہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کے کانوں کو ٹکرائے یہ ساری باتیں تو آپ سمجھ جانا یہ بالکل غلط باتیں ہیں، جھوٹ باتیں ہیں۔ اسلام اور شریعت پر جھوٹ بول کر کے ایک اسلام کی شفافیت کو اور اسلام کا جو صاف ستھرا چہرہ ہے اسے داغدار کیا جا رہا ہے، اسے گدلا کیا جا رہا ہے ان ساری روایتوں کو پیش کر کے، ان ساری باتوں کو پیش کر کے۔ دیکھیں ان میں سے ایک بات یہ پیش کی جاتی ہے اور یہ منسوب کی جاتی ہے بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ یہ بات کبھی نہیں کہی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ جو 10ویں محرم کے دن، جو محرم کے 10ویں تاریخ کو یعنی 10ویں محرم کو جو سرما لگائے گا تو سال بھر اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھیں گی، بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ جو شخص 10ویں تاریخ کو نہائے گا یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو غسل کرے گا اسے سال بھر بیماری نہیں ہوگی، یہ بھی بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ اسی طریقے سے تیسری بات یہ کی جاتی ہے کہ جو شخص 10ویں تاریخ کو اپنے بال بچوں پر خرچ کرے گا اللہ سال بھر اس کے لیے خوب روزی عطا کرے گا، یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جو شخص 10ویں تاریخ کا روزہ رکھے گا اسے اللہ تعالیٰ 60 سال کی عبادت کا ثواب دے گا، بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جو شخص اس رات عبادت کرے گا اللہ 10,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب دے گا۔ اسی طرح سے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جو شخص عبادت کرے گا، رات جاگے گا یا جو بھی رات میں اٹھ کر کے نفلی نمازیں پڑھے گا 10,000 شہیدوں کا ثواب اللہ اسے دے گا، یہ بھی بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص کھانا کھلائے گا امت محمدیہ کے فقیروں کو گویا اس نے کھانا کھلایا ہے، یہ بات بھی غلط طریقے سے کسی صحابی کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جو شخص کسی یتیم بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھے گا اللہ اس کو جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ میرے بھائیو یہ ساری باتیں جو میں نے بتائی ہیں، اسی طریقے سے ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ جو شخص 10ویں محرم کو 4 رکعت نماز پڑھے گا، چاہے دن میں ہو یا رات میں، اگر اس نیت سے نماز پڑھے گا کہ یہ محرم کی نماز ہے 4 رکعت نماز اور اس میں مختلف صورتوں کا بھی ذکر ہے، تو کہا جاتا ہے کہ 50 سال کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جو اہل بیت کے مسکینوں کو کھانا کھلائے گا پلسرات سے بجلی کی طرح وہ گزر جائے گا۔ یہ جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں تقریباً 10-11 باتیں ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شیعہ اور روافض نے اس طرح سے اسلام کے صاف شفاف چہرے کو داغدار کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں پھیلائی ہیں، اسلام سے اور شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے محترم ناظرین جب آپ تک یہ باتیں پہنچیں تو آپ سوال کریں، جو حضرات آپ کو یہ ساری باتیں پہنچا رہے ہیں آپ ان سے سوال کریں کہ یہ باتیں کہاں سے بول رہے ہیں آپ، اور ایسی کتابوں کا حوالہ مانگیں جو کتابیں سارے لوگوں میں چل رہی ہیں، جن کتابوں کو سارے لوگ مانتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے ہی جماعت کی کتاب کا حوالہ دے دے تو اس کی کتاب بالکل بھی مت مانیے، اس کے حوالے کو بالکل بھی مت مانیے، اندھ بھکت مت بنیے، کیونکہ اندھ بھکت بننے سے سوائے گمراہی کے اور کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ محرم کے اندر کی جانے والی تمام خرافاتوں سے بچنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔